یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہمارے تمام امیدوار واپس آئیں گے. جب امیدوار بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے، اور تاخیر کے لیے اس ملک میں کوئی ہنہونی ہوگی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوری قوم کو الرٹ رہنا چاہیے. جن کو لایا گیا اس لاڈلے کو، جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. وزیر اعظم دو لوگ بناتے ہیں، یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں. ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے. آج سپریم کورٹ میں میاں نواز شریف کی نااہلی کے حوالے سے سماعت ہو رہی ہے، ابھی شروع ہو چکی ہے، اور جس صورت اور تیزی سے عدالتی میدان جو ہے میاں نواز شریف مار رہا ہے، تو آپ نے دیکھا ہماری اپیلیں ابھی تک چیئرمین پی ٹی آئی کی خان صاحب کی اپیل نہیں آ سکی، اس کی سنوائی نہ ہوئی، اور حتیٰ کہ مکمل سزا بھی معطل نہیں ہوئی ہے، تاکہ جو سورڈ آف ڈیموکریسی ہے نااہلی کی شکل میں ان کے سر پہ لٹکی رہے. میاں صاحب جو ہیں ان کی اپیلیں زندہ بھی کی گئی، اور ان کی سماعت بھی ہوئی، اور ان کی بریت پہ منتج بھی ہوئی. اور آج کی جو سماعت ہیں اس سے بھی بدرجہ اہم مقدمے جو ہیں وہ سماعت کی منتظر ہیں. عمران خان کی ابھی تک رہائی نہیں ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو سپریم کورٹ کے رہائی کے حکم کے باوجود جس ناروا طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے انسسٹ کیا کہ وہی ریٹرننگ آفیسر جو ہیں الیکشن کنڈکٹ کریں گے جو الیکشن کمیشن نے منتخب کیے، یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں فسطائیت کا بازار گرم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. تمام 3 MP کے آرڈر کے یہ راکم ہیں. تمام 144 کے جو احکامات ہیں یہ ان کے جاری کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پورے ملک میں جو ظلم کیا، اور اس کی اپنی ایک تاریخ بن چکی ہے. جب ہائی کورٹ نے آرڈر کیا اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آئی، وہ مقدمہ بڑی صورت سے فکس ہوا، اور پھر عمیر نیازی صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا کہ بھائی کیوں کر آپ نے جرت کی کہ یہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں یہ ریٹرننگ آفیسر نہیں ہو سکتے ہیں. پھر پورے قوم نے دیکھا کہ ان ریٹرننگ آفیسر نے جن کی اہلیت پہ سپریم کورٹ نے مہر ثبت کر دی، انہوں نے پھر فیئرنیس کے ساتھ، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، الیکشن کے ڈیو پروسیس کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کیا. قانون کے مطابق نہیں، حقائق پہ نہیں، بلکہ ایز اے میٹر آف پالیسی اس حکومت اور الیکشن کمیشن کے دیے گئے پالیسی کے تحت ملک بھر میں ریٹرننگ افسران نے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے ان کے تمام امیدواروں کو کم و بیش ڈسکوالیفائی کر دیا. اور ڈسکوالیفیکیشن کسی امیدوار کی ہوتی ہے قانونی اور آئینی ریسٹرکشن کے تحت. جہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن کا بار ہٹ کرے گا، جس طرح آرٹیکل 62 پرووائڈ کرتا ہے، انہوں نے اپنے تئیں قانون بنانا شروع کیا. میں مثال دیتا ہوں. میرے حلقہ 32 میں NA-32 پشاور سے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. آرڈر میرے پاس آیا تو دیکھا کہ جی میرے نام پہ پشاور کے 6 گھروں کے پانی کے کنیکشن ہیں، اور ان پانی کے کنیکشنوں کے بل اکتوبر ماہ کے میں نے ادا نہیں کیے، تو لہٰذا میں ڈسکوالیفائی ہوا. اب پوری قوم کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر گواہ
بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی پانی کا کنیکشن کسی بھی شہر میں نہیں لیا ہے. پانی کے کنیکشن کے لیے فارم دینا ہوتا ہے, شناختی کارڈ دینا ہوتا ہے, پھر تسلسل سے آپ بل بھرتے جاتے ہیں. آل آف اے سڈن اکتوبر میں پشاور میں 6 گھر پتہ چلا ابتدائی کہ انہوں نے شیر افضل نام کے جتنے یہ ڈیفالٹر تھے ان کے بل جو ہے ریٹرننگ افسر کو بھیج دیے کہ جی یہ وہ شیر افضل ہے, اور وہ میرے کھاتے میں ریٹرننگ افسر نے ڈال دیے. پھر زیادہ تر ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ ہے کہ جی آپ پہ پرچے ہیں, فلاں پہ پرچے ہیں. کمبختو, یہ پرچوں پہ کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے؟ اور پرچے تو اب ہماری جو ہے شناخت بن چکی ہے. پاکستان بھر میں کون سا ایسا پی ٹی آئی کا لیڈر ہوگا یا ورکر ہوگا جس پہ پرچے نہیں ہوں گے؟ یہ پرچے نہیں ہوتے ہیں جس پہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے. حتیٰ کہ بندہ اگر سزا بھی ہو جائے تو جب تک کہ مارل ٹرپیچیوڈ کا آفینس نہ ہو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. ایف آئی آر جو ہیں وہ تو آپ کلو اور منوں کے حساب سے دے رہے ہیں, اور آپ نے خود پھر اسی کو بینچ مارک بنا دیا. پاکستان میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کے پروسیس میں حصہ نہ لینے کے لیے پروپوزل رکھوا کیے گئے, سیکنڈ رکھوا کیے گئے. امیدواروں کو وہاں سے اٹھایا گیا, ٹیکسلا سے ہمارے کرنل اجمل صاحب کو اٹھا لیا گیا, اور کتنے ہمارے پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے, عثمان ڈار کے بھائی کو اٹھا لیا گیا. یہ الیکشن ہو رہا ہے, اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جس بلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے, یہ اس بلڈنگ کی, اس عدالت کی ذمہ داری ہے. آئین نے ان کو یہ فرائض دیے ہیں. آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے, ڈسپلن کرنا ہے, ناانصافی, ظلم اور جبر کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنا ہے, اور یہ تمام ہائی کورٹ اس کی ذمہ دار ہیں. آرٹیکل 199 یہ اختیار صرف ہائی کورٹ کو دیتا ہے. تو کیوں کر ان عدالتوں کے سائے تلے پاکستان میں یہ شیطانیت کا رقص ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان میں قانون کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. انصاف کے لیے انصاف تو تب ہوگا جب پہلے قانون پہ عمل درآمد ہوگا, یا اب انصاف نہ انصاف ہے نہ قانون ہے, طوائف الملوکی ہے, اور اتنی بڑی بڑی عدالتیں اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں, اور ہم چیخ رہے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک خداداد پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور پاکستان اگر الیکشن ان کا خیال تھا, ان کا خیال تھا, اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے 4-5 ایام میں. ہمارے تمام امیدوار واپس آئیں گے. جب امیدوار بھی ہوں گے اور بیڈ بھی ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے, اور تاخیر کے لیے اس ملک میں کوئی ہنہونی ہوگی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا پوری قوم کو الرٹ رہنا چاہیے کہ اب جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو جن کو لایا گیا اس لاڈلے کو, جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں بلایا, کیوں نہیں, اب وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بننے والا ہوں. وزیر اعظم 2 لوگ بناتے ہیں, یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں. ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے, اور عوام کے ساتھ, عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں. 2.5 مہینے 3 مہینے پورے ہونے کو ہے, پاکستان بھر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا, اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں. ہمارے گردنوں پہ انہوں نے خنجر رکھے ہوئے ہیں. الیکشن شیڈول آ چکا ہے, اور صرف پاکستان تحریک انصاف پہ قدغن ہے. یہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے.